السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہمارا چینل اب تک سبسکرائب کر چکے ہوں گے، ویڈیو کو بھی لائک کر چکے ہوں گے، اور ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد اچھا سا کمنٹ بھی کریں گے کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے ہمارے ریڈرز پیارے والے جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ڈبل ایپیسوڈ دے رہے ہیں، ایپیسوڈ 6 اور 7، کاسنی دوپٹے والی۔ رائٹر ہے مہوش غفار۔ تم نے بات کی شاندہ سے؟ احسن کے آفس سے آتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا، جس پر وہ سر نگاہ اس پر ڈالتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ احسن، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ احسن کے بنا جواب دیے وہاں سے جانے پر وہ تڑپ اٹھی تھی، اور میں نے تمہیں اور تمہارے سوال کو اگنور کیا ہے، یہ تو محسوس ہوا ہوگا تم نے۔ تلخ لہجے میں کہتا ہوا وہ لیپ ٹاپ آن کرتا ہوا اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چراتا ہوا اسکرین پر نظریں جمائے کام میں مصروف ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ مطلب صاف یہ کہا جا رہا تھا کہ اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے ہو احسن؟ تڑک کر بولتی ہوئی وہ غصے سے اس کا لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی۔ کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ دونوں ہاتھ آپس میں الجھائے وہ کوہنیاں ٹیبل پر رکھتا ہوا تحمل سے بولا، آج تمہارا مجھ سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے؟ اس طرح ہی چلتا رہا تو کل کو تمہارا شانزے کو طلاق دینے کا بھی دل نہیں چاہے گا۔ آیت کے بھڑک کر کہنے پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نہیں کر رہا نا تمہارا دل شانزے کو طلاق دینے کا؟ احسن نے طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں چاہتا میں اسے چھوڑنا۔ اپنے دل کی بات زبان پر لاتا ہوا وہ آیت کو ساکت کر گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آیت سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ خود بھی اپنے کہے الفاظوں پر حیران ہوا تھا۔ تو مجھ سے جھوٹی محبت کے دعوے کیوں کیے تھے تم نے؟ میری زندگی کے قیمتی سال ضائع کیوں کیے تم نے؟ احسن کے لفظ اسے چھلنی کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اکسا رہے تھے۔ جو تم سننا چاہتی تھی تو میں نے تمہیں وہی سب سنا دیا۔ پیشانی پر ناگواریت کے بل یہ وہ آیت کو دنگ کر گیا تھا۔ احسن، تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ وہ ہانسی ہوئی تھی۔ سوری یار، میں پریشان تھا، بس تم پر غصہ اتر گیا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ تڑپ کر گویا ہوا تھا۔ تم شانزے پر بھی ایسے ہی غصہ اتارتے ہو؟ شانزے کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اب آیت کے تلخی سے پوچھنے پر وہ بھڑک کر اپنی چیئر پر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بیچ سے گئی ہی کب ہے جو تم ایسے بھڑک رہے ہو مجھ پر؟ جانتے ہو وہ ہمارے درمیان اب تک کیوں ہے؟ ایسے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم اسے ہمارے درمیان سے نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ دل آ گیا ہے نا تمہارا اس پر، یا پھر مردوں والی ہوس نے جنم لے لیا ہے؟ یا بکواس بند کر اپنی آیت کی سرخ آنکھوں میں شانزے کے لیے وہ نفرت تو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر آج اس کے منہ سے اپنے لیے اس کی سوچ کو سن کر وہ افسوس سے گردن ہلا گیا تھا۔ برا لگ رہا ہے تمہیں؟ مجھے بھی برا لگتا ہے احسن، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب تمہارے شانزے کے ساتھ مزید نہیں بانٹ سکتی میں۔ احسن کے غصے پر وہ اپنے ضبط کردہ آنسوؤں کو تنہائی دے گئی تھی، وہیں احسن کا غصہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلا تھا۔ آئی ایم سوری یار، شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ پریشانی سے بولا تھا۔ کب دو گے تم اسے طلاق؟ آنکھوں میں بے لیے افسردگی سے بولی۔ میں نے بات کی ہے اس سے، مجھے یقین ہے کہ مان بھی جائے گی، مگر گھر والوں کو کیا کہوں گا؟ میں شانزے کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ کیونکہ شانزے ہر لحاظ سے بیسٹ ہے۔ بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا میں۔ اسے چیئر پر بیٹھتا ہوا خود اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ میرے پاس حل ہے۔ کیا؟ آیت کے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ انہیں کہہ دو کہ شانزے کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور تمہیں اب اپنی اولاد چاہیے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آیت جو پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنائے ہوئے تھی، احسن کو گوش گزار کرتی ہوئی وہ عام سے انداز میں بولتی ہوئی کوئی احسن کو دنگ کر گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چونک کر کہتا ہوا وہ اس سے دور ہوا تھا۔ جانتی بھی ہو تم ایک عورت کے لیے کتنی بڑی گالی ہے کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ مجھے یہ سوچ کر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ لفظ میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں۔ تم کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ اسے آج اپنی پسندیدگی پر حد درجہ افسوس ہوا تھا۔ اور کوئی چارہ نہیں ہے احسن ہمارے پاس، تم خود ہی تو کہتی ہو شانزے بہت اچھی ہے، وہ ضرور سمجھے گی اس بات کو۔ احسن کو پیشانی مسلتے ہوئے دیکھ وہ اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھے یا نہ سمجھے آئی ڈیم کیئر، پر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں شانزے پر ایسا الزام لگاؤں۔ طویل سانس خارج کرتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی خاطر کیبن میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھول جاؤ اور اپنی شانزے کے ساتھ خوش رہو۔ غم و غصے کے تاثرات پر وہ سینٹرل ٹیبل پر گلاس کو ہاتھ مار کر پھینکتی ہوئی وہاں سے جاتی ہوئی اپنا بچا کچا غصہ دروازے پر اتار گئی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، ضبط سے مٹھیاں بھینچتا ہوا وہ آیت کو جاتے دیکھ کر سختی سے آنکھیں میچ کیا تھا۔
آپ کی ڈریس خراب ہو گئی، وہ جا کر چینج کر لیں، پھر آپ اپنا کام کر لیجیے گا۔ کچھ لمحے اس کو دیکھنے میں گزارنے کے بعد شہرام نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر علینا نے اپنے وائن سے بھیگے کپڑوں کو منہ لٹکائے دیکھا۔ سر جی، علینا کی ہلکی سی منمناہٹ پر وہ فوراً بولا تھا، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے۔ عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ چیف بھی سر پھونک رہی تھی، وہ آنکھ سے لڑکی جو بظاہر ویٹر ڈریس میں ہونے کے باوجود بھی شہرام کو فاصلے کی تھی۔ آپ مجھے جاب سے تو نہیں نکالیں گے نا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں پارٹ ٹائم میں ہوٹل کے جھوٹے برتن دھوؤں گی، مگر پلیز مجھے جاب سے مت نکالیے گا، منت بھرے لہجے میں بولتی وہ اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ رہی تھی۔ آپ بے فکر ہیں، آپ کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ اپنی مزاج کی زیادہ ہی خوش مزاجی سے علینا کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ تھینک یو سر، اسے مسکراتے دیکھ شہرام بھی مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ ہوٹل اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا انہیں بگاڑ گیا تھا۔ اب تو شہرام شرازی ہوٹل سے ہی اپنا کیریئر اور فیوچر دونوں برائٹ کرے گا۔ گلاس ونڈو سے علینا کے عکس کو دیکھ کر دل سے مسکرایا تھا۔ جی تو آج کی کلاس میں مجھے کیا سکھانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ شفیع ابراہیم کو دیکھ کر وہ شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے گویا ہوا۔ آج میں فش بنانا سکھاؤں گا تمہیں۔ فش کیوں؟ وہ فش کے نام پر ہی اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں کیونکہ فش بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ فش ہی کیوں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم کچھ اور بھی تو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کر کہتا وہ سلیب پر رکھی فش کی اسمائل کے باعث ان سے دور ہو کر بولا تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، 12 بجے مجھے آن لائن کلاسز بھی دینی ہوتی ہیں اپنے قابل شاگردوں کو۔ ان کے طنز پر ہنکارا بھرتا ہوا مسکرایا تھا۔ آپ ابھی میری قابلیت سے واقف ہی کہاں ہیں ابراہیم انکل؟ فش کو دیکھ کر وہ سانس روک کے سلیب کی سمت بڑھا تھا۔ ہاں واقعی میں تم سے واقف ہوں اور نہ ہی تم مجھ سے۔ شہرام کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو بخوبی نوٹس کرتے ہوئے کچھ ہی سمجھنے سے قاصر رہے تھے۔ ٹھیک ہے میں فش بنا لوں گا، کیا آپ مجھے ایک فیور دیں گے؟ دور دور سے بھی فش کو ہاتھ لگانے کا سوچ کر اسے مچمچی ہوئی تھی۔ کیسا فیور؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ ابراہیم صاحب کو مددی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس یہ فش واش کر کے دے دیں گے مجھے؟ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکا۔ میں تمہیں یہاں سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور ویسے بھی میں اپنے حصے کی فش واش کروں گا اور تم اپنے حصے کی۔ وہ فوراً سے انکار کرتے ہوئے ایپرن پہننے لگے تھے۔ تو پھر یہ فش بنانا کینسل کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب تو فش ہی بنے گی، آؤ جلدی سے بنانی شروع کرو۔ شہرام نے اپنی پیشانی رگڑی تھی۔ مجھے فش کی اسمیل چڑھتی ہے، نہ میں فش کھاتا ہوں اور نہ ہی بنانا پسند کرتا ہوں، نہ ہی بنانے والا ہوں۔ بلا کے وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔ تمہیں بنانی پڑے گی، کم آن۔ وہ بھی ضد پر اتر آ۔ املی اور لیموں کے رس کے ساتھ دھونا ہے اسے۔ لب بھینچے وہ خود پر کڑا ضبط کرتا ہوا گردن ہلانے لگا تھا۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آؤ جلدی۔ فش کو واش کرنے کے لیے اٹھاتا ہوا زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شہرام جلدی کرو، اسے پانی سے زیادہ واش مت کرو، یہ ویسے پانی کی بنی ہے۔ اس کی اخروٹی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی، جبکہ سانس روکے رکھنے کے باعث چہرہ حد درجہ سرخ ہو گیا تھا، جیسے ابھی کہو چھلکے گا۔ سوری، جو میں کرنے جا رہا ہوں شاید آپ کو اچھا نہ لگے۔ اپنے روکے ہوئے سانس کو بحال کرتا ہوا سلیب پر رکھی نائف کو اٹھا کر فش کا حال برا کرنے لگا۔ رکو شہرام، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فش پر ضرب کاری کرتا ہوا ابراہیم صاحب کے روکنے پر رکا تھا۔ میرے صبر کا امتحان مت لیں ابراہیم انکل، میں خود سے لڑ کر یہاں آج کھڑا ہوں تو صرف اپنے ڈیڈ کے لیے، اور جو کچھ کر رہا ہوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں شیف بنوں آپ کی طرح۔ مگر مجھے یہ سب اب ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو پریشان کرنے میں لگا ہوں اور آپ مجھے۔ ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کوکنگ کلاس نہیں فائٹنگ کلاس لگ رہی ہے۔ فش کو ہاتھ لگاتے ہی اسے اپنے اندر سے اس کی اسمیل آنے لگی تھی۔ ہم آج سیریس ہو کر بات کرتے ہیں۔ مجھے کافی حد تک کوکنگ آتی ہے، بریانی سے لے کر کوفتوں تک۔ مجھے پاکستانی فوڈ کوکنگ آتی ہے، لیکن مجھے مچھلی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کو مجھے کوکنگ کلاسز دینی ہے تو یہ پہلی فرصت میں میرے کچن سے نکلے گی۔ انگشت کی انگلی سے اشارہ کرتا ہوا اپنے ہاتھوں کو خود سے دور کیے ہوئے تھا۔ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم صاحب جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے اسے بولتے سن رہے تھے، تحمل سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے مگر اصل شیف وہی ہوتا ہے جو ہر ڈش میں نکال رکھتا ہوں۔ چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجائے شہرام نے انہیں دیکھا تھا۔ جب شیف بن جاؤں گا پھر دیکھیں گے۔ ایک اور بات، مجھے چائنیز اٹیلین فوڈز بنانے نہیں آتے سوائے چیز پاستا کے۔ وہ ان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوا ہیڈ واش سے ہاتھ دھونے لگا۔ اف، یہ اسمیل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ابراہیم صاحب مسکرائے تھے۔ تم لیموں کے رس سے ہاتھ دھو کر دیکھ لو، شاید ختم ہو جائے۔ باقی کل سے ہم اپنی اصل کوکنگ کلاس کا آغاز کریں گے۔ اسے مشورہ دے کر جاتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر پہلی بار مسکرائے تھے، جو اپنے ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر دھوتا ہوا بار بار انہیں سون رہا تھا۔ میں آنت کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس، شاید تمہیں مدد مل جائے۔ بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ مصروف انداز میں بولتا ہوا وہ انہیں دیکھنے سے گریزا تھا۔ آج ذرا یہ لیموں تو کاٹ کر دو مجھے۔ علینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جو اس سے لیموں مانگ رہا تھا۔ یار جلدی کرو۔ شہرام کے پکارنے پر وہ فوراً سے لیموں کاٹ کر اس کے پاس آئی تھی۔
یہ لیں سر۔ ارے واہ، تمہاری آواز تو بڑی نازک ہے۔ حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی وہ مسکرائی تھی۔ سر میں علینا ہوں، آج سر بزی تھے تو انہوں نے اپنی جگہ مجھے بھیجا ہے۔ علینا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی سمت مڑا۔ سوری۔ علینا کو وہاں دیکھ کر وہ لب دبائے مسکرایا۔ ایپیسوڈ 7 شروع کرتے ہیں آپ۔ کب سے ہیں آپ یہاں پر؟ ہاتھوں کو سونگھتا ہوا علینا کو مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ 2 ہفتوں سے یہاں پر کام کر رہی ہوں۔ ویٹرس کی ڈریس میں ملبوس علینا کو دیکھ کر اس نے تصدیق چاہی تھی۔ جی سر، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے سر؟ شہرام نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ علینا کے جاتے ہی لمبی تعداد میں آتے شیفز شہرام کے کچن میں پہلے سے موجود ایک اندر آئے تھے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ شہرام نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم ٹھیک ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر اپنے نئے سر کو جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ دونوں ہاتھ بلو ڈینم کی پاکٹ میں اڑیستا وہ چہک کر بولا تھا، جس پر سب کا یکجاں قہقہ ہوٹل کے وسیع کچن میں گونجا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، علینا ہنستے کے درمیان کہا تھا، جس پر شہرام بھی ہنس پڑا تھا۔ ویسے کل رات دیر تک یہاں پر تھے اور اب بھی یہاں پر ہو، گھر نہیں جاتے کیا تم؟ شہرام کے پوچھنے پر علی پھیکا سا مسکرایا تھا۔ یس سر، میرا یہاں پر ہی دل لگتا ہے، علی نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تھا۔ ایسا بھی کیا رکھا ہے اس ہوٹل میں جو تمہارا گھر جانے کا ہی دل نہیں چاہتا؟ بھائی گھر جایا کرو، اپنے ماما کے پاس انتظار کرتے ہوں گی وہ تمہارا، دوستانہ لہجے میں بولتے ہوئے شہرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میری ماما میرا انتظار نہیں کرتی سر، مسکرا کر بولتے ہوئے علی کی آنکھوں میں نمی صاف واضح ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، جس پر علی سر جھکا گیا تھا۔ یہاں آؤ میرے ساتھ اور بتاؤ کیوں نہیں کرتی تمہارا انتظار؟ علی کی آنکھیں نم آنکھوں کو جانچتی نظروں سے دیکھتا ہوا شہرام اس اپنے ساتھ لیے سائڈ پر آیا تھا۔ میرے بابا نے میرے سامنے 2 چوائس رکھی تھیں سر۔ تم بے صبری کا مظاہرہ کرتا شہرام اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ کوکنگ یا فیملی؟ اور اب میں یہاں ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مطلب تم نے کوکنگ کے لیے فیملی چھوڑ دی؟ شہرام کو سن کر دھچکا لگا۔ کوکنگ میرے لیے محض ایک کام نہیں ہے، میرا پیشن ہے، میری زندگی ہے۔ اگر کسی دن میں کوکنگ نہ کروں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت کچھ چھوٹ گیا ہے مجھ سے۔ کوکنگ کے بغیر میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس جب بابا نے مجھے کوکنگ چھوڑنے کے لیے کہا تو میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں چھوڑ سکا، اور آخر میں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں یہاں ہوٹل میں ہی رہتا ہوں، یہی میرا سب کچھ ہے۔ بولتے ہوئے اس کے درمیان اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ شہرام نے حیرت سے اسے دیکھا، جس پر علی مسکرایا تھا۔ مجھ میں کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ مجھے تو تمہاری طرح کوکنگ بھی نہیں آتی۔ وہ مسکرا کر شانے چکاتا ہوا وہ علی کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ کی خواہش پر جمال سر آپ کو شیف بنا رہے ہیں، بس اس لیے اچھا لگتا ہے۔ آپ کو دیکھ کر بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ شہرام کی بھویں سکڑی تھیں۔ میری خواہش؟ وہ تنفر سے سوچتا ہوا مسکرایا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ شہرام کو سوچوں میں گم دیکھ علی نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں ذرا ہوٹل وزٹ کر لیتا ہوں۔ علی کو حوصلہ دیتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے امی۔ احسن کی ہلکی آواز میں کہیں بات کسی بم کے پھٹنے کا شور لیے سعدیہ بیگم اور جبار صاحب کے کانوں کو چیرتی ہوئی گئی تھی۔ وہیں آذر نے تعصب سے گردن ہلائی تھی، جبکہ شانزے کسی بت کی مانند بیٹھی ہوئی لب دبائے بیٹھی تھی۔ وہ تو کب سے خود کو اس دن کے لیے تیار کیے ہوئے تھی، بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا۔ کیوں، کیا کمی ہے شانزے میں جو تم دوسری شادی کی بات کر رہے ہو؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے۔ سعدیہ بیگم نے تڑپ کر شانزے کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں خالی پن کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ بہت بڑی کمی ہے امی، لفظوں کی تمہید باندھتا ہوئے احسن نے شانزے کو دیکھا تھا جو اس کی سمت متوجہ ہوئے بیٹھی تھی۔ شانزے ماں نہیں بن سکتی اور مجھے اب اولاد چاہیے۔ ایک ہی سانس میں آیت کے کہے رٹے رٹائے جملے ادا کرتا ہوا شانزے سے نظریں چرا گیا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سعدیہ بیگم نے دو بدو پوچھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں امی ہماری شادی کو، اور اب تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شانزے سے نظریں چراتا ہوا وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ کاسنی رنگ کے سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس وہ کاسنی رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات لیے احسن کی ضرب کاری پر اپنی ہی جگہ سے ہلی تھی، جیسے کسی نے اسے اوندھے منہ زمین پر لا پٹکا تھا۔ احسن، کیا ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ آنکھوں میں امید کی لو جلائے وہ فائلز پر جھک کے احسن کو دیکھ کر بولی تھی۔ اپنے کیے فیصلے کو پیچھے چھوڑتی وہ ایک بار پھر سے اپنے رشتے کو موقع دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ دیکھیں گے، اس نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں احسن کہ ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دیں، مجھے آپ کی اور عائد کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ احسن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں سچ میں میرے اور عائد کے رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ احسن کے لہجے میں حیرت ہی حیرت گھلی تھی۔
بالکل بھی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شانزے کو سنجیدگی سے سنتا ہوا اور فائلز بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ شانزے کے اس فیصلے نے اسے راحت بخشی تھی۔ تم بھی محبت کرتی ہو کسی سے؟ شانزے کے مقابل کھڑے احسن نے اس کی سیاہ آنکھوں میں بے صبری سے جھانکا تھا، جہاں محبت کا بہتا جھرنا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ احسن کے صحیح اندازے پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ وہ کیسے اس شخص پر آج اپنی محبت افشاں کر گئی تھی۔ گہری سانسیں بھرتی ہوئی وہ احسن سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شانزے، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ شانزے کو پیچھے ہوتے دیکھ وہ خود کو روکنے کے باوجود بھی اس کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ دل میں عجیب سی بے تابی نے سر اٹھایا تھا جو شانزے کے منہ سے اپنے لیے محبت کے اظہار کی خواہاں تھی۔ کیوں تھا یہ اسے خود خبر نہیں تھی۔ بتاؤ شانزے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمام راستے ختم جیسے ہوئے تھے اور وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ اب بتاؤ۔ اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا ہوا وہ الگ ہی شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا جو پہلی بار احسن کی نظروں سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ ہاں مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، بھیگی پلکیں جھپکاتے ہوئے مجرمانہ انداز میں بولتی ہوئی رو دی تھی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیسے ہو گئی۔ دونوں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا کر روتی ہوئے احسن کو پریشان کر گئی۔ شانزے اسے خود سے لگاتا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے شانزے۔ اس کے سسکتے وجود کو خود کے مضبوط ہزار میں لیے وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا ہوا مسکرایا تھا۔ پتہ ہے ایسی سچویشن میں شوہر جھوم اٹھتے ہیں، اور سچ بتاؤں تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے تمہارے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر۔ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا نم چہرہ لیے وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مگر ہمارے حالات ہمیں خوش ہونے نہیں دیتے، شانزے نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، عادت ہو گئی ہے تمہاری، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ ہم اپنے رشتے کو ایک موقع دیں گے، اور آج صرف نم آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی تھی۔ میں بات کر لوں گا اس سے، اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھیرتا ہوا اس کے اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے مٹا گیا تھا۔ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر ہم رشت کے آسماں تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ کیا راستے جدا کرنا کم نہیں تھا ایسا جو اتنا بڑا الزام لگا دیا مجھ پر؟ پچھلے دنوں کی تلخی کے درمیان اسے 2 پل کی خوشی نصیب ہوئی تھی، اور وہ آج یہ بھی چھیننے کے در پہ تھا۔ صحیح کہتے ہیں سب کے سب، عورت بہت بے وقوف ہوتی ہے اور مرد بہت سمجھدار چالاک۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا تھا، جسے دیکھ آزر نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ آپ کو بھی اپنے پوتا پوتی کو دیکھنے کی خواہش ہے، اور اب مجھے بھی اولاد کی کمی کھلنے لگی ہے۔ وہ بڑے تحمل سے اس کی ذات کی دھچیاں اڑاتا ہوا شانزے کو بے وقت کر رہا تھا۔ اس لیے میرے ساتھ رشتہ قائم کیا گیا تاکہ مجھے بانجھ کہا جا سکے، مجھے ادھوری عورت کہہ کر آرام سے چھوڑا جا سکے۔ آنکھوں میں کئی سوال لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں اس کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے محال تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو واپس پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ چہرے پر جبراً مسکراہٹ مسلط کیے سعدیہ بیگم کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے احسن کی دوسری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے امی۔ احسن کو دیکھ کر وہ کرب سے مسکرائی تھی۔ میں نے بھی اپنے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آزر جو شانزے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے مضبوط انداز پر احسن کو دیکھ کر تمسخر سے مسکرایا تھا۔ کیسا فیصلہ بیٹا؟ جبار صاحب جو کافی دیر سے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے شانزے کے بولنے پر وہ بولنے کی صحیح کر گئے تھے، جبکہ سعدیہ بیگم کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ 1 منٹ میں ابھی آئی ابو۔ شانزے کے قہر برساتی نظروں سے خوفزدہ ہوتا احسن اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ پریشان ہوا۔ اب بس ہو گئی احسن صاحب میری، اب میں آپ کے ہاتھ کی کٹی پتلی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ احسن کو بھی بمشکل سنائی دی۔ یہ کیا ہے شانزے؟ سعدیہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھ کر فوراً پوچھ گئی تھیں۔ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی، یہ خلا کے کاغذات ہیں امی۔ میں نے اپنے اور احسن کے رشتے کو ختم کرنے کا سوچ لیا ہے۔ ایک اور بم جو شانزے نے ان سب کے سروں پر پھوڑا تھا، میں نے ان پر سائن کر دیے ہیں، آپ بھی کر دیجیے گا۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کیے وہ مضبوط انداز میں کہتی ہوئی احسن کے چاروں طبق روشن کر گئی تھی۔ میں ماں نہیں بن سکتی، یہ طعنہ میں نے جیسے کیسے آپ کے منہ برداشت کر لیا احسن صاحب، مگر کسی اور منہ سے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے آہستگی سے کہتی ہوئے وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ مجھے چھوڑنا تھا تو چھوڑ دیتے، مگر آپ نے مجھے ذلیل کرنا بہتر سمجھا۔ احسن کی سوالی نظروں کو سمجھتی ہوئی وہ ضبط سے گویا ہوئی تھی۔ شانزے پھینک دو یہ پیپر۔ سعدیہ بیگم کو دیکھ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بھابی آزر پلیز بڑوں کے درمیان مت بولو۔ آزر کو ٹوکتی ہوئی وہ احسن کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہمارے بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں، جبار صاحب اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے خود لینے لگ گئے ہیں۔
ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انہیں، یہ سب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ جبار صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ بھرائی آواز میں بولی تھی، جس پر شانزے نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ امی مجھے حق ہے نا اپنے لیے سٹینڈ لینے کا، اور آپ بے فکر رہیں، میں احسن کی شادی سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ احسن کی بیوی کو اپنی جگہ دے کر جاؤں گی، پھر آپ کو میری کمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ سعدیہ بیگم کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ تم کیوں نہیں رہ سکتی ہمارے ساتھ؟ جسے دوسری شادی کرنی ہے وہ چلا جائے گا۔ احسن کو دیکھ کر وہ کرب سے بولی، احسن کی شادی کے بعد میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ شانزے پلیز، اس بار احسن خود اپنی پسند مت آئیں گے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سکتے کی کیفیت میں ہاتھوں میں لفافہ پکڑے وہ کچھ بھی سننے سے غافل تھا، ایک ہی ڈر اس کی سانس روک رہی تھی۔ شانزے سے چھوڑ چکی ہے، بس اب فیصلہ اس کی سائن پر ٹکا تھا۔ وہ کب اتنی بہادر بنی، یا وہ اس کی محبت کو کمزوری سمجھ بیٹھا تھا؟ آوارگی میں محسن اس کو بھی ہنر جانا، اقرار وفا کرنا، پھر اس سے مکر جانا۔ جب خواب نہیں کوئی، کیا عمر کا طے کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا، ہر رات کو مر جانا۔ شب بھر کے ٹھکانے کو ایک چھت کے سوا کیا ہے، کیا وقت پہ گھر جانا، کیا دیر سے گھر جانا۔ ایسا نہ ہو دریا میں تم باریں گرا ٹھہرو، جب لوگ زیادہ ہوں کشتی سے اتر جانا۔ سکرات کے پینے سے کیا مجھ پہ آیا ہوتا، خود زہر پیا میں نے تب اس کا اثر جانا۔ جب بھی نظر آؤ گے ہم تم کو پکاریں گے، چاہو تو ٹھہر جانا، چاہو تو گزر جانا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شانزے کو وہاں سے جاتے دیکھ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ بے فکر ہو جائیں، ابھی نہیں جاؤں گی، مگر بہت جلد بہت دور چلی جاؤں گی، آپ کی اور عائد کی زندگی سے بہت دور۔ آج اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، محبت، اعتبار، یقین، سب آج ایک ساتھ ٹوٹے تھے، اور مضبوط جان بننے کی کوشش میں کامیاب ٹھہری بھی تھی۔ اب اور مذاق نہیں بنا سکتی اپنے آپ کو، آپ کے لیے مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی وہ اس کے سائڈ سے نکلتی ہوئی اسے ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو زبردست لگی ہے ایپیسوڈ، شانزے نے اسٹینڈ لے کر اچھا کیا تھا، ہمیں لازمی کمنٹ میں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ ذرا 1% بھی پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔